سفر ظلم میں رہ کے یہ آتی تھی صدا، بابا آہستہ چلو گھٹتا ہے دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ تماموں کی خدمات میں سفر ظلم کی ایک نیا ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس میں ہم یہی جان رہے ہیں کہ کیا کردار تھا بعد شہادت امام حسین، بعد شہادت مولا عباس، یا بعد شہادت انصار حسین یا اصحاب حسین، ان خواتین کا کہ جن پر مظالم ظلم ڈھائے گئے۔ انتہا تھی کہ جب بھوکی پیاسی عورتیں قیدی بنائی گئی، اسیر کر دی گئی، کچھ راستوں میں شہزادیوں کو کانٹوں کی زمینوں پر چلایا گیا جس میں پیروں میں ورم تھے، تو کچھ ایسی پہاڑیوں والے راستوں پر لے جایا گیا جہاں کی چٹانیں، جہاں کے ڈھلان ایسے تھے کہ بیبیاں اپنے قدموں کو نہ اٹھا پاتی تھی۔ کچھ انتہائی ظلم ایسا تھا کہ بیبیوں کو بازاروں تک پہنچایا گیا، درباروں تک لے جایا گیا، جہاں نامحرموں کا مجمع شہزادیوں کو تماشا دیکھتا چلا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بازاروں میں ظالم اسیروں کا قافلہ روک دیا کرتے تھے اور روک کر یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ دیکھو کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، باغیوں کا لشکر۔ اگر کسی نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے دیا یا ان عورتوں کا ساتھ دے دیا تو ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ اگر کسی نے بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کا انجام یہ ہوگا جو ان عورتوں کا انجام ہوتا ہے۔ ظلم سفر میں جب بیبیاں چلتی تھی بازاروں سے، تماشا دیکھنے والے کہکھٹا لگا لگا کر ہنستے تھے۔ شہزادی ام کلثوم نے ایک مرتبہ ابن زیاد سے، عمر سعد سے کہا، عمر سعد کیا ہم پر ایک چھوٹا سا احسان کرے گا؟ عمر سعد نے کہا کہ اے بنت علی بیاں کر، کیا احسان؟ کہا کہ نوک نیزہ پر جو ہمارے وارثوں کے سر ہے انہیں آگے بڑھا دے۔ عمر سعد نے پوچھا کیوں؟ شہزادی ام کلثوم نے کہا جو یہ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھتے ہیں نا، ان کی نظر ان سروں پر پڑے گی تو وہ ہم عورتوں کی بے ردائی کا تماشا نہیں دیکھیں گے، ان کا ذہن اس جانب چلا جائے گا، وہ سروں کو دیکھتے چلے جائیں گے اور ہم اپنی منزل سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ عمر سعد نے جب یہ سنا تو زور سے ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہتا ہے اے بنت علی، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں صرف اور صرف ان سروں کو آگے بڑھاؤں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے جو سر اب تک آگے تھے، آگے آگے چلتے جاتے تھے، ان سروں کو ایک ایک بی بی کے سامنے رکھا گیا۔ انتہائی ظلم تھا کہ
शहजादियाँ बाजारों में बरहना सर है, अपने अपने वारिसों के सर अपने सामने देखती है और सब्र करती चली जाती है। ये जुल्म करबला में बाद करबला गुजरता चला गया। कई ऐसे मकामात आए कि जहाँ पर बीवियों को रोका जाता था, तमाशा देखने वाले तमाशा देखते थे और उसके बाद फिर लश्कर आगे बढ़ता था, फिर काफिला आगे बढ़ता था। कल हमारी गुफ्तगू उस किरदार के बारे में तस्करा करती रही जो किरदार करबला में नज़र तो ना आया, लेकिन उनके नक्शे पा, उनका वजूद करबला में नज़र आया, जिसमें हमने कल शहजादी उम्मे सलमा का तस्करा और शहजादी जनाबे उम्मुल बनीन का तस्करा किया। आज तारीख में औरतों का किरदार ऐसा मिलता है कि जिसमें कुछ औरतें ऐसी है जो शिरकत करती चली गई तो वो कामयाब लश्कर होता चला गया। अगर औरतों को देखा जाए तो करबला में बहुत अहम रोल अगर मिला है तो वो करबला में औरतों का है, जो बहुत अहम है। अगर हम तारीख का जायजा ले तो हमें 2 तारीखें ऐसी मिलती हैं, 2 औरतों के किरदार ऐसे मिलते हैं। एक किरदार जो करबला में औरतों का था और एक किरदार जो कूफे में औरतों का था। 2 किरदारों वाली औरतें हमें मिलती हैं। करबला की खवातीन ने अपना किरदार जो बताया वो अपने किरदार को ऐसा बनाती चली गई कि जिन्होंने दीन के खातिर अपने औलादों को कुर्बान कर दिया और अपनी ज़िंदगियों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर सर्फ कर दिया। लेकिन वहीं पर हमें एक बहुत अहम रोल इनका मिलता है कि बाद अपने बच्चों की कुर्बानी के बाद, अपने वारिसों की कुर्बानी के, इन्होंने जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम का साथ देती नजर आई, जिनके ज़रिए करबला जिंदा रही और जिंदा ता क़यामत रहेगी। एक किरदार कूफे की औरतों का मिलता है कि जब इब्न ज़ियाद ने कूफा में हुकूमत पे अपना कब्जा जमा लिया, अपना हाथ लगा लिया, तो उसने एक ऐलान करवाया। उसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग कर उसने कूफे की औरतों को बहुत ज़्यादा डराया, धमकाया या उन्हें रिश्वतें दी, जिनका नतीजा ये निकला कि वो औरतें जिनके अजीज़ अकरबा, शौहर, बच्चे नुसरत इमाम के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनका किरदार ये नज़र आया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत का साथ छोड़कर सफ़ीरे इमाम हुसैन यानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़कर अपने अपने घरों में अपनी अपनी औरतों के पीछे छुप गए और जनाबे मुस्लिम इब्न अकील तन्हो तन्हा रह गए। ये बुज़दिल औरतें थी जो अपने घर से आकर अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने अजीज़ों को अपने घर वापस ले गई। जब इन्हें रोका जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए साथ देने के लिए, उनकी नुमाइंदगी के लिए, उनकी नुसरत के लिए आगे आए हैं, तो उन औरतों ने अपने कलामात से, अपनी ज़बान से बहुत गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम इतने जल्दी बेवा होना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को यतीम करना नहीं चाहते, हम गुर्बत में ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहते। कूफे की औरतें
اس کردار میں ایسی نظر آئی کہ جن کی بقا یہ تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے۔ ان بات کو اگر پیش کرنے کو بس اتنا مقصد ہے کہ عورتیں وہ نظر آتی ہے جو اگر کربلا کی دیکھا جائے تو وہ عورتیں نظر آتی ہے کہ جو اپنے گھر کو جنت بنا لے، اور اگر وہ کوفے کی داستان اگر دیکھی جائے تو کوفے کی عورتیں وہ نظر آتی ہیں جو اپنے گھر کو جہنم بنا لے۔ اب ہمارے کردار پر ہم مد نظر کریں اور ہم یہ دیکھیں ہمارا کردار کس جانب پلٹتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ان خواتین کا تذکرہ کروں گی کہ جو کوفے میں موجود تھی اور جن کا تذکرہ، ان کا کردار بتاؤں گی کہ جو کوفے میں رہنے کے باوجود کربلا کے بہادروں کے لیے ایک بہترین قربانی کا سبب بنتی چلی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی خواتین جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہی ہوں روآیہ، جن کا نام روآیہ ہے، کہ وہ خاتون جو عمرو بن حجاج کی بیٹی تھی، جو یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا۔ عمرو بن حجاج فوج کا سردار تھا، کمانڈر تھا، لیکن روآیہ کی شادی جناب ہانی ابن عروہ سے ہوئی تھی۔ کردار یہاں نظر آتا ہے کہ بیٹی تھی تو ایک ظالم کی، لیکن جب عقد ایسے فرد کے ساتھ ہوا کہ جن کا نام ہانی ابن عروہ تھا، جب ان کے پاس پہنچی ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، ان کے کردار کو پہچانا، ان کی منزلت کو پہچانا، ان کی زندگی کو پہچانا۔ اور انہی کا ایک بیٹا ہے روآیہ اور جناب ہانی ابن عروہ کا، کہ جن کا نام تھا یحییٰ بن ہانی ابن عروہ، کہ جو کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ روآیہ کا کردار کیا تھا؟ کردار یہ تھا کہ شہادت جناب مسلم ابن عقیل اور شہادت جناب ہانی ابن عروہ، آپ جانتے ہیں کہ دونوں کی شہادت میرے مولا کے کربلا میں پہنچنے سے پہلے کوفے میں ہو چکی تھی۔ تو ان دونوں کی میتوں پر شہزادی روآیہ جو تھی وہ مرثیہ پڑھتی جاتی تھی اور نائب امام کی نصرت کے لیے پیغام دیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ بے جرم مارا گیا ہے امام سفیر امام حسین، بے جرم مارا گیا، اور نصرت امام کے لیے آواز کو بلند کرتی جاتی تھی مرثیے کے ذریعے۔ یہ وہ کام تھا جو کوفے کی عورتیں نہ کر سکی، وہ کام روآیہ نے کیا، اور انہوں نے اپنا نام کربلا کے ان خواتینوں میں لکھا لیا کہ جو دین نصرت امام کے لیے تیار ہوتی جاتی تھی، مرثیہ پڑھ پڑھ کر، نوحہ کر کر کے نصرت امام کے لیے عورتوں کو تیار کر رہی تھی۔ تاریخ میں کوفے کی ایک اور عورت ملتی ہے جن کا کردار کربلا کے کرداروں میں نظر آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے دوسرا کردار ملتا ہے جوزہ جناب میثم تمار کا۔ جوزہ جناب میثم تمار وہ تھی کہ میثم تمار کو جب ابن زیاد نے قید میں رکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو 10 دن پہلے میثم تمار کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جب انہیں سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی جوزہ جو تھی وہ بہت بہادر لیڈی تھی، بہت شجاع لیڈی تھی۔ ابن زیاد نے
اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر دے دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ جناب مسلم کا لاشا، جناب ہانی کا لاشا اور جناب حنظلہ بن موسیٰ کا لاشا بغیر کفن کے، بغیر غسل کے کوفے کے ایک میدان میں پھینک دیا جائے۔ سفر ظلم، انتہائی ظلم، جو کربلا کے بعد نہیں، کربلا سے پہلے بھی ہوا ہے۔ 3 لاشیں، مسلم ابن عقیل کا، جناب ہانی ابن عروہ کا اور جناب حنظلہ بن موسیٰ کا۔ آرڈر دیا تھا ابن زیاد نے کہ بغیر غسل کفن کے ان لاشوں کو میدان میں ڈال دیا جائے، اور جب ابن زیاد کا حکم ملا تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان لاشوں کو میدانوں میں پھینک دیا اور اعلان کروا دیا پورے کوفے میں کہ کوئی بھی ان کے لاشیں کو غسل کفن یا دفنانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور نگہبانی شروع کر دی تھی، نگہداری شروع کر دی تھی ارد گرد کوفے کے اس میدان کے جہاں پر ان 3 مظلوموں کے لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کسی کوفے کے مرد میں یہ جرت نہیں تھی، کسی کوفے کے مرد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ آ کر انہیں دفنا سکے۔ لیکن تاریخ میں لکھا کہ جناب میثم تمار کی وائف نے ارادہ کر لیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا لاشا یوں بے گور و کفن پر رہنے نہ دوں گی۔ لہٰذا رات کی تاریکی میں جناب میثم تمار کی جوزا ارادہ کرتی ہے کہ میں انہیں دفناؤں گی، ان 3 لاشوں کو ہم دفنائیں گے۔ لہٰذا آدھی رات کو سب کی نظروں سے بچتے بچاتے یہ اپنے گھر سے باہر نکلی۔ یہ جانتی تھی کہ میدان کے ارد گرد پہرے ہیں۔ جناب میثم تمار کی جوزا نے جناب رویایہ، جن کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، ہانی ابن عروہ کی جوزا، دروازے کو دستک دی۔ دستک دینے کے بعد رویایہ کو دیکھا تو جناب ہانی ابن عروہ کی شہادت کا درد، شہادت کا غم ان کے چہرے سے نظر آیا۔ تو جناب میثم تمار کی جوزا نے انہیں دلاسا دیا، تسلی دی اور کہا کہ ہم نصرت امام کے لیے اپنا قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ جہاں ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ ہم انہیں دفن نہ ہونے دیں گے، وہیں ہم انہیں دفن کریں گے۔ لہٰذا جناب میثم تمار کی جوزا نے کہا کہ کیا تم ہمارا ساتھ دو گی؟ تو جناب رویایہ نے کہا کہ میں بے شک آپ کا ساتھ دوں گی۔ یہ دونوں خواتین، یہ دونوں عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلی، چھپتے چھپاتے میدان میں داخل ہوئی۔ آپ تصور کریں کہ 3 مردوں کے لاشوں کو دفنانا ہے۔ مرد کی طاقت عورتوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ظالموں سے بچتے بچاتے ہانی ابن عروہ کا لاشا، جناب حنظلہ کا لاشا اور جناب مسلم ابن عقیل کا لاشا میدان سے چھپتے چھپاتے نکال کر لائی اور سب کے نظروں سے بچتی بچاتی ان لاشوں کو لے کر آئی اور مسجد کوفہ کے قریب میں ان تینوں کو دفنایا۔ اور جب ان تینوں کو دفنایا تو ان کاموں میں ان کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ جناب رویایہ اور جناب میثم تمار کی جوزا نے مل کر سارے لاشیں کو دفنا کر ایک ایک پڑوسن کے پاس جاتی گئی اور جا کر انہوں نے کہا کہ ہم پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، ہم پر اتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، ہم پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ ہمارے
सफ़ीर हुसैन यानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लाशे को इस तरह से ज़ालिमों ने उड़वा रखा। और तारीख बताती है कि एक एक औरत को उन्होंने अपने साथ जोड़ती चली गई, और जब शहज़ादी जनाब ज़ैनब कूफे की सरजमीन पर पहुंची है तो जनाब मीसम तम्मार की वाइफ और जनाब हानी इब्न उरवा की वाइफ यानी जनाब रोया बीबी के पास पहुंची और जनाब बीबी को इत्तला करती है और बीबी से कहती है, बीबी हम आपकी नुसरत के लिए हम आपके मद्दे मुकाबिल आपके साथ आना चाहते हैं और आपके मद्दे मुकाबिल इन जालिमों से लड़ना चाहते हैं। तो उस वक्त जनाब ज़ैनब ने इनकार कर दिया और इनकार करके कहती है कि ए रोया, ए जनाब मीसम तम्मार की जौज़ा से जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं तुमसे ये तमन्ना करती हूँ कि तुम यहीं कूफे में रहना और कूफे में रहकर हमारे भाई की नुसरत करते रहना, बताते रहना कि उन पर क्या जुल्म किया गया, क्या जालिमाना जुल्म उन पर किया गया, क्या इंतहाई जुल्म उन पर किया गया, क्या मुसीबतें उन पर की गई। एक दोपहर में भरा घर उजाड़ दिया गया और ये कहा कि तुम उनके लिए मजलिसों को बपा करना और उनके लिए लोगों को आमादा करना, लोगों को तैयार करना। तारीख बताती है कि हज़ारों सलाम हमारा उन बीबियों पर जिनके साथ देने के लिए कोई मर्द न रहा, उनका काम वो औरतें करती रही। और तारीख बताती है करबला में ना होते हुए भी करबला में वो किरदार नजर आया। अज़ीज़ान गिरामी, एक किरदार जो कूफे ही का किरदार नजर आया वो जनाबे तौआ का किरदार है, जिसने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपने घर में पनाह दी थी। नुसरत इमाम के खातिर जनाब तौआ ने भी अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया और इस दुनिया से रहलत कर गई। जनाब तौआ जब अपने घर में जनाब मुस्लिम को छुपा चुकी थी और जब अपने घर में जनाब मुस्लिम को रख चुकी थी, तो बयान किया जाता है कि जब जनाब मुस्लिम इस घर में मौजूद थे तो तारीख बताती है कि किरदार ये नजर आया, अमाल ये नजर आया कि जनाब तौआ ने जनाब सफ़ीर हुसैन की मदद और नुसरत के लिए कदम आगे बढ़ाया। और जब चारों तरफ से जनाब तौआ का घर घेर लिया गया तो जनाब तौआ घर से बाहर निकलकर नुसरत इमाम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करती है और कैफियत ये हुई कि उन्हीं के बेटे ने उन्हें शहीद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इंतहाई जुल्म उन खवातीनों पर होता चला गया, इंतहाई जुल्म उन असीर बीबियों पर होता चला गया जिनका तस्करा हम बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी लाइफ को पहचाने, इनकी कुर्बानियों को जाने, इनकी नुसरत को जाने और इन पर हम लाखों सलाम कह दें तो आज जिंदा इस्लाम है, जिंदा आज़ादारी है, जिंदा ज़ाखाने हैं। और यही कुर्बानियाँ थी जो जनाब ज़ैनब कहती रही कि सर हुसैन को देख देख के ज़ैनब जिंदा है, सर अब्बास को देख देख के ज़ैनब जिंदा है। ऐ भाई, तेरे पैगाम को ख़त्म न होने दूंगी, मकसद तेरा मैं जिंदा रखूंगी। और इसी मकसद हुसैन को जिंदा रखने के लिए जनाब ज़ैनब बाज़ारों से गुजारी गई, दरबारों तक ले जाई गई और जिंदानों तक पहुंचाई गई। और यही मंजिलत थी जो बीबी पर मजालिम ढाए गए, लेकिन बीबी सब्र का दायरा हाथों में लेती रही, शुक्र करती रही और सफ़र जुल्म की इंतहा पर बीबी अपने कदम ब कदम बढ़ाती रही। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, ये तस्करा, ये ख़वातीनों का तस्करा हमारे और आपके दरमियान चलता आया, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद करबला के लिए एक बेहतरीन नुसरत
ایک بہترین عمدہ ترین کردار بتاتی چلی گئی۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر سفر ظلم کی ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گی، جس میں ہم جانیں گے کہ وہ کردار کہ جو کردار کربلا میں شہزادی زینب کے ساتھ تھے، شہزادی زینب کا ساتھ دیتے رہے اور نصرت امام کے لیے لبیک کہتے رہے اور سفر ظلم پر شہزادی کے لیے قدم بقدم چلتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔